السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن جاری ہے اور نیشنل گرڈ میں خرابی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ رات 10 بجے تک بجلی کی بحالی کو انشور کر لیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر خبروں کی اگر بات کریں تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے حبیب اللہ محسود قاتل کیس میں راؤ انوار کو تمام ملزمان سمیت بری کر دیا ہے، جس پر کافی مکس قسم کے رسپانسز بھی آ رہے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کل احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور احتجاج کی اس کال کا جو مقصد وجوہات ہیں وہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا تقرر کیوں کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو نظر میں اور ان کے بیانیے کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سراسر جو ہے وہ ناانصافی ہے اور میرٹ کو کمپرومائز کیا گیا اس کے اوپر، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے محسن نقوی صاحب جو تھے وہ کارگر تھے، اسی لیے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا اس فیصلے کے خلاف، تو تحریک انصاف نے اس فیصلے کو ماننے سے قطعاً جو ہے وہ رویہ اپنا یہ ایکسپریس شو کیا ہے کہ اس کو انکار کیا ہے اس کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اخلاقی معیار کے جو ہے نا یہ مخالف ہے اگر آپ اس طرح کی تقرری کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی اس میں کوئی بھی رائے کوئی بھی کانسنٹ شامل نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما یاور بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ یاور صاحب آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ ایک الزام لگتا ہے تحریک انصاف پہ، ریپیٹڈ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ احتجاجی سیاست کے پیروکار ہیں، پروپوننٹس ہیں، اور کسی بھی فیصلے کو منظور نہیں کرتے، اس کے علاوہ ڈسکارڈ پیدا کرتے ہیں سسٹم میں۔ تو اس فیصلے کو قبول نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیسے کنوے کریں گے ان کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ یاور بخاری صاحب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ ان کی آواز میں خلل ہے۔ اس کے علاوہ زمان پارک میں آج ویڈیو لنک سے عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے، اور انہوں نے مغرب کی مثال بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اگر وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کلچر نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی جانبداری بالکل واضح ہے، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اس نام کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا پسندیدہ نام تھا یہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اعظم خان کا نام دیا، انہوں نے صحیح نام دیا تو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن پنجاب کے لیے جو ہیں وہ تحفظات تحریک انصاف کے اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے بھی اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے الزام عائد کیا عمران خان صاحب نے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں چوری کی ہیں، ان کے خلاف کوئی اس نوعیت کی کارروائی سامنے نہیں آتی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ ہماری حکومت گرانے کی جو کوشش کی گئی اس سے پہلے جو ان کے مطابق رجیم چینج کیا گیا ہے، اس میں محسن نقوی صاحب کا نام شامل تھا، اور ایک قانونی اعتراض بھی اس سارے معاملے کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پلی بارگین کا جو جواز ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اخوانزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو محسن نقوی صاحب کی تقرری ہے یہ صریحاً تحریک انصاف کو چیلنج کرنے کے لیے کی گئی ہے، کیا ٹیک ہے آپ کا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے، اور تحریک انصاف نے جو نام دیے تھے، ایک اس میں چودھریوں کا بندہ تھا، اور دوسرا جو تھا حاضر سروس تھا جو چودھریوں کا بندہ تھا، وہ ڈول نیشنلٹی بھی تھا۔ آج چیمہ صاحب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کا بہت قریب ہے۔ نقوی صاحب جو ہے ایک جرنلسٹ ہے، ایک صحافی ہے، بنیادی طور پہ ایک ٹھیک ہے کہ اب اس کا میڈیا ہاؤس بھی ہے 24 چینل CT 42، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک صحافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرٹ پہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ باقی رہ گئے عمران خان کی بات، تو عمران خان تو اس طرح کا بندہ ہے کہ وہ ججوں کا ہر وہ فیصلہ اس کو قابل قبول نہیں جو الفاظ عمران خان صاحب کا ہے اور وہ اپنے فیصلے میں نہیں لکھتے، اس کو وہ الیکشن کمیشن منظور نہیں،
ضمنی الیکشن بھی یہ جیتتے ہیں، ہر طرح کے الیکشن بھی جیتتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو وہ الیکشن کمیشن منظور نہیں جو اس کے ہر فیصلے کو نہیں مانے. نہیں ابھی کراچی میں تو ہرا دیا نا آپ نے ان کو، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے ورنہ سب سے بڑی پارٹی ہم ایمرج کرتے وہاں پہ. دیکھیے جی، دھاندلی تو وہ جب ہوئی تھی، دھاندلیاں تو الیکشن میں ہوتے ہیں، امریکہ کے الیکشن میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کراچی میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا، دھاندلی الیکشنوں میں ہوتے مطلب یہ نارمل ہے کہ دھاندلیاں ہوتی رہتی ہیں الیکشن میں؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی نے بھی کوشش کیا ہوگا، ان کے کینڈیڈیٹس نے، جماعت اسلامی کی، کہ میں خود الیکشن نہیں لڑتا ہوں، 97 سے میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں. الیکشن میں ہر کینڈیڈیٹ کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دھاندلی کرے. اچھا، لیکن کراچی میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اس کو ہر وہ فیصلہ پسند نہیں ہے جو اس کے عین مطابق نہیں ہوگا. وہ ہر ادارے کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح نیب کی چیئرمین کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے برملا کئی بار اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے اس طرح کا پاور چاہیے جس طرح کے این بی ایس کے پاس ہے کہ وہ جو بھی حکم کرے اور لوگ مان لیں. تو ایک جمہوری ملک میں اس طرح کا ممکن تو نہیں ہے. اچھا، باقی جو پنجاب کا فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ برا فیصلہ نہیں ہے، بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے اور بہت میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یاور بخاری صاحب، آپ نے گفتگو سنی، کہا یہی جا رہا ہے کہ چھوٹی موٹی دھاندلی الیکشن میں اگر ہوتی بھی ہے تو یہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے. پنجاب میں فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے تو سر کیا تحفظات ہیں پھر آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. ہمارا مسئلہ کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے. میرے بھائی کا نام مجھے نہیں پتا ہے کیا ہے. اخونزادہ چٹان صاحب جی مخاطب تھے آپ سے. چٹان بھائی، چٹان بھائی کو میں واضح کروں کہ یہ ملک میں ابھی تک عدلیہ ہے، کوئی قانون ہے، ہمارا ایک آئین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی بندہ جو نیب زدہ ہو، جس نے پلی بارگین کیا ہو، وہ کوئی بھی پبلک عہدہ نہیں لے سکتا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، نہ عمران خان کا فیصلہ ہے نہ کسی اور کا فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا ہے. اگر میرے بھائی سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. دیکھیں مزمل بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرم چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جب آپ بناتے ہیں تو ساری پارٹیز کو متفق ہونا ہوتا ہے. ہم لوگ اعظم خان والے فیصلے پہ تو متفق ہو گئے، لیکن ہم نے وہ نام نہیں دیا تھا. ہم کیوں متفق ہوئے؟ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ انٹرم رجیم چلائے اور الیکشن کروائے وہ ایماندار نظر آئے، وہ کسی کی سائیڈ لیتا ہوا نظر نہ آئے، وہ بالکل ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. تبھی تو الیکشن کے اوپر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اندر بےایمانی ہوئی ہے. تو سر ابھی نقوی صاحب نے آفس ہولڈ بھی نہیں کیا، آپ نے اس سے پہلے ہی متنازع بنا دیا. ہو سکتا ہے وہ اس میں نیوٹرلٹی شو کر دیتے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پاک کبھی بھی کوئی اللہ سے معافی مانگے تو اس کے گناہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے. یہ بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات دماغ میں رکھے، محسن نقوی صاحب نے ہماری حکومت کو گرانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. سر کیا پروف ہے اس کا؟ چودھری شجاعت کو پی ڈی ایم کے ساتھ ملانے میں، ان کو اس کے اوپر قائل کرنے میں، اس بات کے واضح ثبوت خان صاحب کے پاس ہے. ہمارے پاس یہ ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس تو کبھی آ کے محسن نقوی نہیں بیٹھے، چودھری شجاعت کے پاس ہی بیٹھتے تھے، پرویز الہی کے پاس نہیں آ کے بیٹھے، پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھتے تھے، نواز شریف کو لندن میں ان کے فلیٹ میں ملنے گئے، وہاں پہ تصاویر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں محسن نقوی صاحب کی. سر نہیں، آپ بالکل کہتے ہیں چلا دیتے ہیں ہم، اگر آپ کہتے ہیں وہ پرانی ہوں گی، وہ مزمل بھائی پرانی ہوں گی، نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی کے اوپر اندیشہ بھی ہے، ابھی یاور بخاری صاحب کی آواز میں خلل ہے، اس کو فکس کرتے ہیں. تحریک انصاف کا کہنا جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یاور صاحب. اچھا چٹان صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہونا ہے اس طرح کا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے موجود ہے کہ اگر پلی بارگین کر رکھی ہے کسی کینڈیڈیٹ نے، وہ آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. تو یہ قانونی نکتہ ہے سر، اس کو کیسے نگیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، اس طرح تو ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ بھی نیب زدہ تھا، اس طرح تو عمران خان صاحب خود بھی ہیں، اس طرح تو پاکستان میں بہت سارے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک مجرم ہوتا ہے، ایک ملزم ہوتا ہے. مجرم وہی ہے جس کو سزا مل جاتی ہے. باقی نیب کا ادارہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ طالبان کی طرح ادارہ تھا،
लोगों को पकड़ते थे और फिर पैसे लेते थे, जिस तरह के आजकल वो बदतखोर नहीं होते हैं जो पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको मार देते हैं और आप हमें पैसे दे दे, और कई लोगों को मारा भी था। आप मुझे बताएं कि क्या जो नेब का इदारा है ये एहतिसाब का इदारा है? इन्होंने इस मुल्क में एहतिसाब किया है? क्या नेब के इदारे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो मुअज़्ज़ज़ जज है और हाई कोर्ट की जो मुअज़्ज़ज़ जज है, उन्होंने जो फैसले लिखे हैं अपोजिशन के लोगों को जो रहा कर रहे थे, अपने फैसलों में उन्होंने क्या लिखा है? नहीं, अब तो आपने नैब के पार काट दी है ना सर, 50 करोड़ से कम की करप्शन पे केस ही चल नहीं सकता। देखिए जी, हमने तो कोई खुद से नहीं काटे हैं, और ये जितने साल हो गए हर टॉक शो में आपने भी हमसे पूछा है, हर एंकर ने पूछा है कि आप लोगों का हुकूमत था, मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था, आप लोगों ने नेब का कानून चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे मीडिया भी समझते थे कि ये इदारा एहतिसाब का इदारा नहीं है, ये सियासी इंतकाम के लिए, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है और इसका जो कवानीन है इसमें चेंजेस लाना चाहिए। ये सवाल हमसे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं, इनके सामने हम पेश हो जाते थे तो ये भी सवाल उठाते थे। नहीं, मसला ये है कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में आपने उसको एक्सेप्ट करके मुतनाज़े कर दिया। किसकी गैर मौजूदगी? अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी पार्टी है। देखिए जी, वो अब अपोजिशन के घरों में तो हम नहीं जा सकते कि इनके घरों में जाके इन पे बिल पे बहस करें। सर आप हर हफ्ते इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, ये भी तो मसला है ना भाई। तो इन्होंने पहले लोग कहते थे ना अपने टांगों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अब कहते हैं अपने टांगों पे खुद गोली मारी है। अब जब इमरान खान साहब ने अपने टांगों पे खुद गोली मारी है, उन्होंने इस्तीफाई दी है, वो स्टैंडिंग कमेटियों के मीटिंग्स में नहीं आ रहे थे, वो उन्होंने एक जिद पकड़ा है कि या मैं सड़कों पे जाऊंगा और या मुल्क का वजीर आजम रहूंगा। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमने तो जो कानून साजी की है, ये सिफारिशात हमने पहले भी दी थे, ये तो 2018 तरमीम के टाइम भी हम यही सिफारिशात लाए थी कि भाई इस इदारे को एक इस तरह का इदारा बनाना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ एक्शन ले ले तो कोई ये न समझे कि ये इसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है, और अगर कोई ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इसके पगड़ी उचारने के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए इसका इस्तेमाल भी नहीं हो। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया सर। जो तरमीम लाए हैं वो मीडिया के, वो मुअज़्ज़ज़ जज और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो सवालात उठाए थे इस इदारे पे, इसकी तनाजुर में हमने ये लाए। सर पॉइंट आ गया। यावर साहब, उनका कहना ये है कि नैब ज़दा तो तमाम शख्सियात हैं तकरीबन, तो इस तरह कोई बचेगा ही नहीं पीछे जिसको जो है ना वो जिसका इंतखाब हो सके पब्लिक ऑफिस के लिए। इमरान साहब ने गलत बात की। इमरान खान साहब कहीं भी नैब ज़दा नहीं है, ना नैब से प्री बार्गेन किया है। मोहसिन नकवी ने प्री बार्गेन किया है। प्री बार्गेन वाला सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर ऑर्डर है, जजमेंट है। प्री बार्गेन वाला सर लोग कह रहे हैं 50 लाख की है, कोई बड़ी रकम तो नहीं है वो लोग, तो वो तो 1 रुपए की, मतलब फिर इसका मतलब है कि जो 50 लाख तक करे वो ठीक है। चोर तो चोर है ना, बड़ा है छोटा है, चोर चोर है, जिससे चोरी की है वो चोर है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे चाहे पीटीआई का हो, चाहे नून का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, जब तक हम इनको बिला तफरीक नहीं पकड़ेंगे, हम लोग इस मुल्क के सिस्टम को, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जहां पे चटान साहब जैसे मेरे भाई बैठ के ये बातें करते हैं कि नैब के कानून में ये प्रॉब्लम था। अगर नैब के कानून में जो प्रॉब्लम था, इन्होंने जो अपनी तरफ से जो इन लोगों ने दुरुस्त किया, वो बदउनवानी पे मबनी है कि इन लोगों ने अपनी 11 से 1200 अरब रुपए की करप्शन को इन लोगों ने खत्म किया। कानून बनता, वो कहते हैं जो पिछलों ने करप्शन की है उनको तो हम पकड़ेंगे, आइंदा के लिए ये कानून है। इन लोगों ने अपने आप को एनआरओ दिया है क्योंकि इन लोगों ने अरबों रुपए का पैसा, अरबों रुपया इस मुल्क का लूटा है। हम लोग कहते हैं कि साबित नहीं कर सके। वो भाई इदारों में जब आप लोग अपने मामे और चाचे बगैर मेरिट के भर्ती करेंगे, जिनको अलिफ बे नहीं पता है, हमने तो उन्हीं इदारों पे डिपेंड करना है। हम 3 सालों में नए इदारे तो नहीं बना सकते। सर वैसे आपके साबिक वजीर आला, आपके साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब पर खून बहा देकर कत्ल केस में जो है वो एवेड होने का इल्ज़ाम भी था, तो उसके बावजूद वो वजीर आला रह गए हैं। देखें, अगर ये लोग, काश ये लोग कोर्ट में जाते। अभी मोहसिन नकवी के मामले में चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा ना कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो ये भी कोर्ट में आएंगे। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। हमें तो इसमें मैं इस मामले में मैं बड़ा क्लियर हूँ। सुप्रीम कोर्ट फिर जो फैसला करे और वो फैसला अदल वाला फैसला नजर आए। ये नहीं कि मोहसिन नकवी को हटाना जरूरी है, ये है कि इंसाफ
ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد عوام کا ہمارا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا, ایک اچھا فیصلہ کرتے, اس کے اندر کسی کو اعتراض نہ رہتا. جتنا ان کی جو پوزیشن ہے, جتنی وہ کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پی ڈی ایم کی سائیڈ لے رہے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ آج چیمہ کو ہم کہتے ہیں شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے, محسن نقوی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے. تو دو فرنٹ مینوں میں سے ایک کو بنانا تھا, وہ کسی اور کا نام لے لیتے, ہمیں ہی کہہ دیتے کہ جی نام کوئی اور دے دیں, یہ 500 کے 500 نام ہمیں قبول نہیں ہے. یاور صاحب فرض کر لیجئے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیں. نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہے اس ایکسرسائز کا؟ وہ دیکھیں اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا کم از کم ایک گریونس جو ہماری گریونس ہے وہ ختم ہوگی. اس کے اندر پھر ہمیں ایک نیا نام دینے کا موقع ملے گا, ان کو بھی ایک نیا نام دینے کا موقع ملے گا. میں دعا یہ کرتا ہوں دونوں پارٹی, جیسے ہم نے کھوسا صاحب کا نام دیا, نصیر صاحب کا نام دیا, انڈسپیوٹڈ نیمز تھی. وہ ڈوئل نیشنلٹی کے مسائل بھی تھے نا بیچ میں. بس وہ ہماری بدقسمتی کہ اس ٹائم پہ جن لوگوں نے نام دیا ان لوگوں نے پورے تھورو پیپر ورک نہیں کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. نہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ پی ایم ایل کے باپ کا ملک ہے, نہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے. یہ ملک قائد اعظم نے ہمیں دیے عوام کے لیے. اس ملک کے اندر ایک مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا, جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے, اور ہر مذہب کے لیے ایک آزادانہ سوچ لے کے چلنے والا یہ ملک تھا. ایک فلاحی مملکت, اسلامی مملکت تھا. یہ بدماشوں کا ملک نہیں ہے, جیسے کہ بدماش ہمارے پہ ٹولہ ہم پہ آ کے مسلط ہو گئے. اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہر وقت ہم احتجاجی سیاست کرتے ہیں, ہم سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو سسٹم کو جب آپ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے چیخیں ماری. سر سسٹم پارلیمنٹ میں رہ کے ٹھیک بہتر نہیں تھا کہ اب پارلیمنٹ میں رہ کر کرتے ہیں سسٹم کو؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی, وہ کبھی بھی نہیں کرنے دیتے. وہ یہی کرتے جیسے ہوا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک میرٹ بیس سسٹم کہ جہاں پہ غریب کا بچہ اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ بھرتی ہو, نہ کہ ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز یا باقی ہمارے بیوروکریٹس پیسے لے کے بھرتی کریں. صحیح سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. چٹان صاحب, عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے مجھے رپورٹ دی کہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کو ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں, اور صرف یہ وجہ ہے کہ آپ نے انتخاب کیا ان کے نام کا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا ریشنال ہے سر اس کا؟ دیکھیے جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کسی کو کس طرح ہٹا سکتے کسی حکومت کو, یہ میرے سمجھ سے یہ بات باہر ہے. لیکن عمران خان صاحب کی بات کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے تھے امریکہ نے ہمیں ہٹایا, کاغذ کو لہرا رہے تھے, پھر ان سے پیچھے ہٹ گئے, پھر کوئی وہ ایکس وائی زیڈ کی بات کر رہے تھے, کبھی باجوہ صاحب کی بات کر رہے, کبھی کس کی بات کر رہے. تو اس کی بات کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. بخاری صاحب نے بات کی کہ این آر او لینا, ہمیں این آر او لینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ہماری جتنی بھی کیسز تھے وہ عدالتوں سے ضمانتی ملے تھی. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالتوں نے ضمانتیں دیتے وقت اس میں کیا کیا لکھا تھا. حکومت کے لیے گنجائش تھا, ہم تو حکومت میں ہیں نا, حکومت کے لیے گنجائش تھا اس قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو بری کر دی. جس طرح آپ دیکھ لینا, وہ نیب کے پرانے قانون میں زلفی بخاری کا کیس ایک دن پیش ہوئی بغیر حل ہوا کہ نہیں ہوا, فردوس شقوان کا کیس ختم ہوا کہ نہیں ہوا, بابروان صاحب کا کیس ختم ہوا کہ نہیں ہوا. وہ نیب کا چیئرمین جو کہہ رہا تھا کہ پرویز خٹک تو جانے والا ہے, لیکن مجھے اس کی صحت کا خیال ہے, اس کا کیس ختم ہوا کہ نہیں ہوا. مالم جابا کیس دیکھ لی, بی آر ٹی کیس دیکھ لی. حکومت کے لیے اس قانون میں گنجائش تھا, لیکن اپوزیشن کے لیے اس قانون میں گنجائش نہیں تھا. اور ہم نے این آر او نہیں لیا ہے. این آر او تو وہی تھا جو پنجاب میں پرویز الہی صاحب کا حکومت بنا, اور پرگوگی پہ جو کیسز تھے اس کو بغیر پیش ہوئی, بغیر عدالت میں گئی, جس طریقے سے اس کیس کو ختم کر دیا گیا. یہ تو ججوں کے سامنے پیش ہو جاتے اور کیسز ختم ہو جاتے, اور یہ کیسز میں ان لوگوں نے 90 دن ریمانڈ پہ رہے ہیں اور 2 سال جیلیں کاٹے ہیں. لیکن این آر او تو وہی تھا جو پنجاب کو پرگوگی صاحبہ کو ملا, خاتون اول کو ملا, حسن گجر کو ملا, کہ وہ لوگ پیش ہوئی بغیر ملک سے باہر تھے,
اور اینٹی کرپشن کے موقع میں نے کہہ دیا کہ بھائی ان لوگوں سے کوئی جو ہے سر وہ شہباز شریف صاحب نے بھی گارنٹی دی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کی، آج تک نہیں ہو سکی، تو یہ تو ایٹ پار ہے دونوں طرف سے سر. دیکھیے جی وہ تو آپ مسلم لیگ نون سے کسی ان کا سر اتحاد کا حصہ نہیں آپ؟ وہ ہم حکومت کا حصہ ہے، ہم اس کی حکومت کا جواب دے سکتے ہیں، ان کے پارٹی کے فیصلوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے. اور جن دنوں میں نواز شریف صاحب باہر جا رہا تھا، لیکن یہ جواب مسلم لیگ نون کو بھی نہیں دینا چاہیے. یہ جواب دینا چاہیے اس ٹائم پنجاب کی جو وزیر صحت تھی ان کو جواب دینا چاہیے. جو بورڈ بنایا تھا عمران خان صاحب نے اپنا بندہ اس میں لگایا تھا اس کو جواب دینا چاہیے. اور یہ جواب خود عمران خان کو دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کو بریفنگ دیا، کیبنٹ کو یقین دلایا کہ میں نے اس میں اپنا ڈاکٹرز بتایا ہے، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اس کو باہر جانا چاہیے، اور ان کے کیبنٹ کے مشاورت سے وہ ملک سے باہر چلا گیا. تو یہ جواب تو میرے خیال سے نون لیگ سے بھی نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نے تو نہیں باہر نکالا تھا، یہ تو حکومت نے باہر نکالا تھا اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ نکالا تھا. نہیں سر رپورٹ تو پنجاب حکومت کی تھی، کیبنٹ سے اعتماد لیا تھا. اچھا صحیح. تو ان سوالوں کا جواب ان سے پوچھنا چاہیے، نہ مجھ سے پوچھنا چاہیے نہ مسلم لیگ نون سے. یہ بخاری صاحب سے آپ پوچھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ عمران خان سے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ آپ نے کیوں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا؟ جی بخاری صاحب، نواز شریف صاحب کو کیوں سیف پیسج دیا آپ نے؟ وہ سیف پیسج اس لیے دیا کہ ہم لوگوں کو جتنی رپورٹس دی گئی ان کے اپنے میڈیکل سینٹر سے آئیں، جو ڈاکٹرز ان کے ڈاکٹرز نے ویریفائی کی، اور کیونکہ ایک چانس تھا کہ وہ شخص شاید اس دنیا سے چلا جائے، اس کی جان بچانے کے لیے وہ ویریفائبل رپورٹس ان دا سینس کہ ان کے ساری رپورٹس تھی جس کے اندر اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ انوالوز تھی. ان لوگوں نے بھی گارنٹی دی تھی، اور پھر ان کے بھائی نے گارنٹی کی کہ یہ ٹھیک ہو کے واپس آ جائیں گے 2 ہفتے میں. وہ گارنٹی کافی تھی ہمارے لیے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ گارنٹی کی تھی. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو جانے دیا. یاور صاحب اچھا کمنگ بیک ٹو دی ایشو، اب آپ نہیں اس کو ٹھیک ہے وہ ڈسکس ہو گیا. اب جو آپ یہ بتائیے کہ کل سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ اگر آپ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے پہلے نام پر اتفاق کرتے، الیکشن کمیشن میں معاملہ جاتا ہی نہ سر، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں ہاں اور بہت ساری باتیں نہ. درست ہے آپ کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بیٹھ کے بات ہو جاتی تو شاید کسی ایک کامن نیم کے اوپر وہ بات آ جاتی. دیکھیں ہم لوگوں کا سیاست اس ٹائم پہ جو ہم کر رہے ہیں نا، وہ ریاست کو آگے لے کے جا کے فعال ادارے سسٹم چینج کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو سسٹم کو بگاڑنے میں ان لوگوں نے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک ایک اویئرنس کی بات ہے. بھٹو صاحب کی بالکل بہترین اس لحاظ سے سیاستدان تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں نے سسٹم کو تباہ کیا، کہ جہاں پہ پیسے لے کے بھرتیاں کی، اداروں کو تباہ کیا، جہاں پہ ان لوگوں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، میرٹ کو تو پرواہ ہی نہیں کی. سر وہ کہتے ہیں آپ ذمہ داری لیتے نہیں ہیں نا، ای سی پی کے چیئرمین آپ نے لگایا اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بائسڈ ہے وہ. سر بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. اس کی گارنٹی باجوہ صاحب نے خان صاحب کو دی تھی. سر یہ تو سر ایویژن آف ریسپانسبلٹی ہے نا سر. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم لوگوں کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم لوگوں کو لوگوں کی طرح آئندہ پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف بات کرے تو آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں چیف آف دی آرمی اسٹاف جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک from a position of authority and a position of credibility and responsibility بات کرتا ہے. سر ایز اے ڈیموکریٹ کیا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ نہیں بالکل درست ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت وہ گورنمنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، جوڈیشری، میڈیا ایک پیج کے اوپر چل رہے ہوں، لیکن انصاف کو کہیں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. انصاف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عدل و انصاف ہو. باقی اگر ملٹری آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے جیسے امریکہ میں ہوتی ہے، جیسے باقی جگہ پہ ہوتی ہے، ملٹری ایک پیج پہ ہونی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو کام آگے چل نہیں سکتا. لیکن اور پاکستان جیسی جگہ پہ ملٹری زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کی اہمیت پہچاننی بھی ہے اور اس کو وہ جگہ دینی بھی ہے. لیکن جہاں پہ بات ہے کہ این آر او ہم نے نہیں دیا اور کورٹ سے یہ کر دیا، بھائی آپ لوگوں کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے، چاہے وہ جو ماڈل تھی
ایان علی, اس کو جس کسٹم آفیسر نے لوکا اچانک اللہ کو پیارا ہو گیا, یہاں پہ یہ تو کنسپیریسی تھیریز ہے نا سر, اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ گمکس کون کرتا ہے؟ یہ اچانک ان کی اموات جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں کون دے رہا ہے؟ کیسے ان کے ہاتھوں میں آتی ہے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہی کے خلاف جو کبھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کسی جگہ پہ پہنچتا ہے وہ اچانک اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, انڈیوس ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ان کے خلاف سر یہ کنسپیریسی تھیریز ہے نا سر, اس پہ کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتے. نہیں, کنسپیریسی تھیریز نہیں ہے. آپ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں, آپ کو پتہ لگے گا. یہ کنسپیریسی تھیریز نہیں ہے, یہ اللہ کو اچانک جو پیارے ہو رہے ہیں. موت سر عمران خان صاحب پر جب حملہ ہوا تو ان کے ساتھ ایک کارکن کی بھی شہادت ہوئی, اس کا پوسٹ مارٹم آپ نے نہیں کروایا سر؟ میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہ ہو. تو سر کیوں نہیں کروایا سر؟ پنجاب حکومت آپ کی تھی, اس کی فیملی کروانا. دیکھیں ابھی کئی دفعہ یہاں پہ باڈیز آتی ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے اندر, فیملیز آٹوپسی نہیں کروانا چاہتی ہیں, پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتی ہیں, تو وہ لے جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا, لیکن وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا. یہ میں تو اس کے حق میں. چلے ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. چٹان صاحب آپ سے یہ سوال ہے, کل سے پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے, کوئی اور طریقہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے اس کو ریزالو کر سکیں؟ دیکھیے جی, اگر سیاستدان ہو تو سیاست میں تو ہر مسئلے کا حل ہے. اگر جمہوریت ہو جمہوریت میں ہر فیصلے کا حل ہے. لیکن اگر کرکٹر ہو تو کرکٹر کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ جو وہ کہیں گے کہ میں کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں, کسی کے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں, اور احتجاج پہ جا رہے ہیں, بے شک جائے, نہیں اس کو روکا ہے. سر وہ 4 صوبوں میں حکومت کر چکے ہیں, آپ اب بھی کرکٹر ہی کہہ رہے ہیں ان کو سر؟ دیکھیے جی, حکومت تو کیا ہے تو, لیکن وہ 4 صوبوں کا عاشر دیکھ لیں. آج پختونخوا کے یونیورسٹیوں کے ملازمین کے ساتھ پیسے دینے کو نہیں ہے. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو 9 ارب روپے چاہیے, 1 ارب روپے ابھی تک دیا ہے. آئندہ سال کے لیے ہمارے بچوں کے ساتھ اسکول کے پیسے نہیں, اسکول کی کتابیں نہیں ہوں گے. 35 ارب قرضہ تھا جب اس کو مل رہا تھا یہ صوبہ, اب وہ قرضہ 1000 ارب سے بڑھ چکا ہے. اور کرپشن کے قسم کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور ایک اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے. مطلب احتجاج اب ان کا ہوگا, آپ ان کو احتجاج سے نہیں روکیں گے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں؟ بے شک احتجاج تو ان کا قانونی حق ہے, اور ان کو ان کے آئین اور قانونی حق سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں سر, آپ راستہ درمیانی راستہ نہیں نکال سکتے؟ جی درمیانی راستہ نکال نہیں سکتے سر ڈائیلاگ کر کے؟ کیوں نہیں, سیاستدان ہمیشہ سے درمیانے راستے نکالتے ہیں. اگر سیاست سے ڈائیلاگ کو آپ نکال دیں تو پھر وہ ڈائیلاگ تو نہیں, وہ سیاست تو نہیں رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کے شروع میں کہہ دیا کہ اس بندے کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان سے ہمارے پہلے بھی بہت سارے مذاکرات ہوئی ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹیم بنا کے مذاکرات کرتے تھے. شاہ محمود قریشی یہ لوگ سارے اس میں شامل ہوتے تھے, ایک بات پہ ہم اور یہ لوگ ایگری ہو جاتے تھے. پھر یہ لوگ جب نگالا جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی وہ مانتی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسری بات کرتے ہیں. تو جب ایک انسان کا کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہو, جس کی بات پہ آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہو, جو اپنی بات کو پاس نہیں رکھے, جو یوٹرن کو عظیم لوگوں کا کام سمجھے, پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ مطلب ٹرسٹ ایشو ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. یاور صاحب, جس طرح سے استعفے دے کر اسمبلی سے آپ نکلے تھے, جس کو ماسٹر سٹروک کہا جا رہا تھا, اس کو واپس بھی اسی سپیڈ سے لیا گیا ہے, اور آپ 45 استعفے واپس لینے کے لیے عامر ڈوگر صاحب کی سربراہی میں پہلے آپ اسمبلی جاتے ہیں, وہاں تالے لگے ہوتے ہیں, پھر اسپیکر کے گھر جاتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن جاتے ہیں سر. تو لوگ اس کو فال فرام گریس کہہ رہے ہیں, کیا کیا پی ٹی آئی نے؟ نہیں, یہ نہیں تھا. ایسے تھا کہ ان لوگوں نے جو بات کی تھی کہ بھائی یہ استعفے قبول نہیں ہیں کیونکہ یہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے, ہم فلاں 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 قانون کے تحت یہ نہیں ہے, تو پھر یہ اکٹھے استعفے کیسے قبول کیے؟ وہ اس لیے قبول کیے کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور بھاگے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ہم لوگ واپس آ رہے ہیں. ہمارا جو ارادہ تھا, جو ہمارے بڑے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم لوگ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جائیں گے کہ بھائی پرائم منسٹر نے ووٹڈ پرائم منسٹر. تو وہ ان لوگوں نے پریمپٹ اس بات کو کیا. ہم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے, یہ نہیں پتا تھا کہ اچانک یہ 35 استعفے, کیونکہ اپنی زبان سے ان لوگوں نے یو ٹرن کیا, جیسے چٹان صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے, اور ان لوگوں نے پہلے سے لسٹیں تیار کی ہوئی تھی
کہ کس کس بندے کو ہم نے فارغ کرنا ہے، کیونکہ 2-4 دن تو سر جب آپ نے استعفے دے ہی دیے پھر ہاتھ تو کٹوا لیے اپنے سر، اس کے بعد جس کو نہیں ہاتھ کٹوا لیے، لیکن وہ اسپیکر صاحب بار بار کہہ رہے تھے جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، میرے پاس آئیں گے. تو جب انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم نہیں آتے، ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، وہ ان لوگوں نے بات اس کو وہاں پہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے. تو آپ اکنالج کرتے ہیں کہ پولیٹیکل وزڈم کوئی نہیں تھی اس فیصلے میں کہ اسمبلی سے نکل جائیں اور بعد میں 3 عہدے مانگیں؟ دیکھیں وہ 3 عہدے تب مانگے گئے کہ جب واپس جانے کی بات ہوئی، عدم اعتماد کی طرف ہم جا رہے تھے. جہاں تک بات ہے پولیٹیکل وزڈم کی، تو بہت ساری پارٹیز دنیا میں تاریخ میں موجود ہے، وہ اسمبلی سے ریزائن کر کے چلی جاتی ہیں. کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ایگری نہیں کرتے. جیسے چٹان صاحب نے بات کی کہ خان صاحب نے وہ امریکی سازش سے پیچھے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے، ابھی آگے چلیں. یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوا ہے. یہ تو ISPR نے بات کی ہے کہ بھائی بہت بڑے پیمانے پہ مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت سازش کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں. تو یہ چٹان صاحب کی بات تو بالکل ہی غلط ہے، یا تو ان کی انفارمیشن غلط ہے یا ان کو اطلاع پوری نہیں ہے. تو یہ ان کی اطلاع کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کبھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ہو گیا آگے چل. چٹان صاحب آخری سوال آپ سے، کیونکہ آپ یہ ایکیوز کرتے ہیں PTI کو کہ انسٹیبلٹی یہ پیدا کرتے ہیں، سڑکوں پہ رہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. جب پارلیمنٹ میں وہ واپس آ رہے تھے اور اسٹیبلٹی آ سکتی تھی ڈائیلاگ کے تھرو، آپ نے استعفے منظور کرنا شروع کر دیے سر؟ دیکھیے جی، اگر یہ اس لیے پارلیمنٹ کے اندر آ جاتی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں الیکشن میں اصلاحات کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں نیب میں اصلاحات کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں جوڈیشری میں اصلاحات کرتے ہیں، اور یہ تعمیر کے لیے آتے ہم ان کے راستوں میں جو ہے اپنے آنکھیں بچھاتے اور ہم اس کو خوش آمدید کہتے. سر آپ کو نیت کا کیسے علم ہے کہ یہ کس لیے آ رہے تھے؟ یہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. یہ تو ہر روز ایک تقریر نہیں جاڑتے تو اس کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے. وہ تو ہر روز تقریر جاڑتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. وہ اس لیے اسمبلیوں میں آ رہی تھی کہ پاکستان میں جو استحکام ہے اس کو ختم کرے، اور پاکستان جب بھی کوئی اس طرح کے مواقع آ جاتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ کوئی خودکش دھماکہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا حق ہے جی اور سر تو جس طرح ان کا حق ہے عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف کرنا، ہمارا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ان لوگوں نے تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے اس لیے استعفے قبول کیے کہ یہ لوگ آ کے عدم اعتماد کی طرف جا رہے تھے. دیکھیے نا بخاری صاحب میں کتنا غور سے آپ کو سن رہا تھا. I'm sorry چٹان بھائی آپ بولو. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے پاؤں پہ گولی ماری ہے نا، ٹانگوں پہ گولی ماری ہے، اس طرح تو ہم نہیں مار سکتے تھے. ہم آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ آئے اس ملک کے مسائل کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ 70 استعفے منظور کر کے آپ کہتے ہیں کہ آئیں. دیکھیے جی استعفے تو ہم نے تو ان سے زبردستی نہیں لیے تھے نا، استعفے تو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے دیے تھے. چلیں ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ خونزادہ چٹان صاحب اور یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 45 استعفے واپس لینے کے لیے تحریک انصاف سرگرم ہے. دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.